ہیں, بہت بڑا یہ مسئلہ ہو گیا ہے. لیکن کسی چیز کو یہ کہنا کہ یہ ایسا کر کے ایسا ہوتا ہے تو اس کو اب لوگ کہتے ہیں آپ ثابت کریں. اور اب تو ریسرچ کی ایک میتھڈالوجی ہے دنیا میں اتنی ہو گئی ہے, آپ کوئی مچھلی کا ذکر کرتے ہیں, آپ اس مچھلی پر ریسرچ کریں ہے اور اس کو استعمال کر کے اس کو ایک ثابت کریں نا, کوئی پیپر چھاپیں, کوئی کریں. لوگوں کو علم اگر صحیح ہے تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, اور اگر غلط ہے تو لوگوں کو بلا وجہ پوری 18 کروڑ لوگ پریشان ہیں ایک وجہ سے جس کی حقیقت ہی نہیں ہو, تو اس کا بھی علم ہونا چاہیے, لیکن پروف کرنا چاہیے. صرف کہنے کے سے بات ثابت نہیں ہوتی. اچھا سر, احمد صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ زوال کے وقت قرآن شریف پڑھنے کا, یہ بتائیے گا کہ کیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ قرآن پڑھنا زوال کے وقت تو منع نہیں, صرف سجدے والی عبادات جو ہیں وہ منع, اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے, اس میں نماز بھی آتی ہے, نماز بھی ہے, آتے سجدہ تلاوت ہے, اور اس طرح اس کے پیچھے جو لاجک حکمت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو شیطان اپنا سینگ سورج کے نیچے کر دیتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو بھی عبادت ہوگی وہ میرے لیے ہوگی. تو اس وقت سجدے والی تمام عبادات کو منع کر دیا گیا کہ سورج کے طلوع ہوتے وقت منع ہے, غروب ہوتے وقت منع ہے, اور زوال کے وقت. یہ زوال کا وقت کیا 12 بجے کا وقت؟ ہاں, تقریباً سورج بالکل نصف النہار پر, اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارا سایہ ہمارے جسم میں بالکل ہو, ایگزیکٹلی کوئی سایہ نہ پڑ رہا ہو, ہاں, تو وہ زوال کا وقت ہوگا. اس بعض لوگوں میں یہ بھی ایک غلط بات مشہور ہے, رات میں بھی وہ 12 بجے کو زوال سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو زوال کا تعلق سورج سے ہوتا ہے, تو سورج دن میں ہی ہوتا ہے, رات میں نہیں. ایک بات وہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد, عصر کی نماز اکثر جو لوگ لیٹ کر دیتے ہیں کبھی کبھی, بالکل مغرب ہونے والی ہوتی ہے تو فوراً سے کھڑے ہوتے ہیں, جو نماز پڑھنے لگتے ہیں تو لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں 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 ابھی نماز نہیں پڑھیں, زوال کا وقت ہے. اس کریکٹ نہیں, یہ میں نے جو بات آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ عصر کی نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے, ظاہر ہے وہ تو مغرب تک وقت ہے, وہ پڑھ لے گا. ہاں, نہیں وہ مغرب سے تھوڑا پہلے بالکل منع کر دیتے ہیں, 15-20 منٹ پہلے نہیں پڑھنا. عام طور پر عصر کے بعد نماز پڑھنے سے خود حضور علیہ السلام نے نوافل وغیرہ پڑھنے سے منع فرمایا. حدیث شریف کے اندر ہے, عصر کی نماز کے بعد پڑھنے سے منع فرمایا. اور میں جو ذکر کر رہا تھا کہ سورج کا سے جو تعلقات ہمارے بنتے ہیں, دیکھیں چاند اور سورج میں کوئی برائی نہیں. چاند سے ہمارے ایام شروع ہوتے ہیں, مہینہ شروع ہوتا ہے, اور سورج سے ہماری نظام الاوقات, نماز کا تعین ہوتا ہے اور روزے کا معاملہ بنتا ہے. تو اس میں تہمات کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جتنا دین نے ہمیں دیا ہمیں وہ لینا چاہیے, اور کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے. باقی جو ہم میں ودیت کیا جا رہا ہے یا باہر سے کوئی ڈال رہا ہے یا ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا ہے, تو اب تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہر چیز پر ریسرچ ہو رہی ہے, اور اب تو اتنا زیادہ جب سے دنیا گلوبلائزیشن کا شکار ہوئی تو ہم اب تمام مذاہب کو بھی قریب سے دیکھنے لگے. پھر جب سے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ کے معاملات آئے اس میں ہر چیز کو ہم زیادہ قریب سے دیکھ سکتے ہیں. تو اب تو نالج کا دور ہے, مطالعہ کرنا چاہیے. اور قرآن نے ایک چیز واضح طور پہ بتائی کہ جتنا ہم دین سے دور ہوں گے ان چیزوں کا شکار ہوں گے. ایک واضح آیت ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو علم والے. اس کی مثال اگر ہم اس طرح لے لیں کہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور کہیں سے کوئی سانپ رینگتا ہوا آ جائے تو مجھ سمیت ہم سبھی بچنے کی کوشش کریں گے, ادھر ادھر بھاگیں گے. لیکن ایک 2 سال کا بچہ بیٹھا اور سانپ آ جائے تو وہ اسے کھلونا سمجھ کر پکڑنے کی کوشش کرے گا. تو اب کوئی یہ نظریہ اخذ کرے کہ بھئی وہ 2 سال کا بچہ سانپ سے نہیں ڈرا اور اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ڈر گئے, تو بات نالج اور علم کی ہے. اس کو سانپ کے موزے ہونے کا علم نہیں ہے اور ہمیں علم ہے, تو بس جو علم والا ہے وہ ڈرتا ہے. اچھا سر, ہمارے پاس ایک کال موجود ہے, بڑی اچھی انہوں نے بات کی. کال موجود ہے, چلیے اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی, گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ ہیلدی مارننگ. رافیہ کیسے ہو آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہا ہے؟ جی میں کنول بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کنول, آپ کیسی ہیں؟ جی بس تھوڑا سا پرابلم تھا تو ڈاکٹر صاحب سے ذرا بات شیئر کرنا تھی مجھے رافیہ. اچھا ٹھیک ہے, بالکل کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے نا میں اپنا تھوڑا دماغ کا تھوڑا سا میرا علاج ہو رہا ہے کہ مجھے ذرا نا وہم آتے ہیں زیادہ نا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, اور اس سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا مطلب ایک ڈیتھ ایسی ہوئی تھی خاندان کے اندر کہ مجھے مطلب وہ زیادہ فوبیا ہو گیا ہے, ڈیتھ فوبیا ہو گیا ہے مجھے, جس چیز کا میں علاج کرا رہی ہوں نا, فیئر آف ڈیتھ. فیئر آف ڈیتھ, اچھا جی. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی, مجھے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کھانا کھاتے کھاتے مجھے ایسا لگتا ہے یہ میرا آخری کھانا ہے, اور بس ایک دم میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں, پسینہ, یعنی کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں. 1 سال سے میرا علاج بھی ہو رہا ہے, کوئی حاصل خواہ نتائج نہیں نکلے ہیں نا. اس کے میں کچھ دین کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گی اور میڈیکل کے حوالے سے بھی اگر مجھے کچھ ریکمینڈ کریں پلیز. آپ کو رونا آتا ہے بار بار؟
बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है ना। बाइपोलर असर कुछ नहीं, इनको एक्चुअली ऐसा है कि डिप्रेशन। एक से आपने कहीं चेकअप कराया है, उन्होंने आपको क्या कहा है? मेरा चेकअप हुआ है, उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक बीमारी है, दिमागी बीमारी है, आपके असाब बहुत कमजोर हैं और आपने जिससे अपने ऊपर तारीफ की हुई ये चीज, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह मुझे बहुत ज्यादा रहता था कुछ सालों से ना। अच्छा डॉक्टर प्लीज मेरी लाइन डिस्कनेक्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि मेरे ना लाइट नहीं आ रही। अच्छा, सुनती रहिए डॉक्टर साहब बताना शुरू कर दीजिए। हाँ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि देखें, आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको डिप्रेशन की बीमारी की अलामतें लग रही हैं। बाज़ बार डिप्रेशन की बीमारी की अलामतों में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत कॉमन है। हाँ, ये बहुत कॉमन है और इसका इलाज सिंपल सा है। उसमें एक तो ये है कि आपको मेडिसिन खानी चाहिए जिससे डिप्रेशन आपका ठीक हो जाए। सर मैं 1 साल से मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन अगर घर में कुछ भी थोड़ी सी भी ऊंची नहीं, बात है हाँ, तो आप सही, वापस में पीछे चले जाते। नहीं, आप सही फरमा रही हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो दवा और एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आपका जो है ना साइकोथेरेपी होनी चाहिए। आपके जो मसाइल हैं, जो सडन डेथ हुई है उस डेथ के आप पे जो असरात पड़े, फिर आपकी ज़िंदगी की बातें पूछना कि आपके अंदर आसाब की जो कमज़ोरी है ये पहले से है, आपके नर्व्स कैसे रहे हैं पहले, और फिर उसकी मेडिसिन है। और ख़ाली मेडिसिन से कोई नहीं ठीक होता, उसके साथ घर के हालात को समझना, फिर आपको कुछ और मशवरे देना कि आप एक्सरसाइज वर्जिश किया करें। फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं तो मैं दिमाग पे लेती हूँ, मतलब घर में अगर कोई झगड़ा हो गया या खानदान में कोई बात हो गई तो मैं सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरा मतलब सदमा मुझे बहुत ज्यादा फील होता है। हाँ, तो उस हाँ, अच्छी लड़की थी, मतलब जैसे पहले मैं हर एक चीज को नहीं, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो ये सब टेम्पररी होता है, सब टेम्पररी है और इसका दिल आगे इलाज कराएं, अल्लाह शिफा देगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर आप इसके मुताबिक उसका ये है दीनी एतबार से अगर देखें, प्रोग्राम रिपीट कब होगा? ये रात के 12 बजे रिपीट होगा। ओके ओके, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। दीनी एतबार से ये है कि हमेशा बावुज़ू रहा करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो हमेशा बावुज़ू रहेगा कोई बीमारी और मुसीबत उसके करीब नहीं आएगी। एक तो बावुज़ू रहा करें, कामिल वज़ू करें। आमतौर पर सर्दी में हम सुस्ती का मुजाहरा करते हैं तो हल्का पानी लगाते हैं। हाँ, तो मुकम्मल वज़ू करें और दुरूद शरीफ बेहतरीन इलाज है। जो दुरूद इन्हें याद हो वो उसकी कसरत करती रहा करें। जुमे का दिन है आज तो जी, ज़्यादा दुरूद पढ़ना चाहिए। जुमे के रोज़ यौम मशहूद कहा गया। और कोई भी वजीफ़ा आप किसी से भी पूछें वो उसी वक्त फ़ायदा देगा जब नमाज की पाबंदी करें। अच्छा। अल्लाह करीम इंशाअल्लाह ये दो काम पाबंदी से करेंगे, अल्लाह सेहत अता फरमाए। अच्छा सर, आखिर में मैं एक और आपसे वहम बस पूछती चलूँ, वो ये है कि अक्सर लोग दे आर नॉट दैट अफोर्डिंग, तो जब अपनी बेटियों की शादी कर रहे होते हैं तो सब मना करते हैं कि नहीं 2 बेटियों के साथ शादी नहीं करना, एक बेटी का घर भारी रहेगा, समथिंग लाइक दैट, नो। बिल्कुल आपने ये बात दुरुस्त की। हिंदुओं की, हाँ, हमारे पास तो ऐसे आप सारी बातें वही हैं, हमारा दीन से क्या है। हमारे पास तो ऐसे मसाइल मेरे पास आते हैं है ना, आते अच्छा, बाज़ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी, वो ये कहते हैं भाई हमने एक बेटी का रिश्ता किया, एक कहता है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ना चाहिए। ये किस्मत है और वो जैसी है अल्लाह करीम लिखने वाला है। इसीलिए फरमाया कि 3 बातों में बहस ना करो, जितनी बहस करोगे उतना ज़्यादा गुमराह हो जाओगे। अल्लाह की ज़ात कैसी है, कब से है, हमें इस पर बहस नहीं करनी। हमारी तकदीर अच्छी है या बुरी है, जो भी है अल्लाह करीम उसका खालिक है। और सहाबा किराम के मुशाजरात इख्तलाफात, हमें इसमें बहस करने की ज़रूरत नहीं। हम सारे मामला देखें, कोई भी दिन बुरा नहीं है, कोई साथ बुरी नहीं हो। ऐसा ज़रूर होता है कि एक दिन है, मसलन आज का दिन मेरे लिए अच्छा हो, आपके लिए वो बुरा हो जाए, तो दिन बुरा नहीं होता। कुछ सातें और घड़ियाँ ऐसी होती हैं, जैसे जुमे का दिन है, फरमाया आज इस पूरे दिन में एक सात ऐसी आती है कि इसमें जो दुआ मांग जाए अल्लाह कबूल फरमाता है। तो ज़्यादा दुआओं की तरफ राग़िब होना चाहिए। ये बिल्कुल एक तोहम परस्ती है कि हम एक बेटी को 2 बेटियाँ एक घर में देंगे, तो बिल्कुल दीन इसकी नफ़ी करता है। हुजूर ने ख़ुद ये इसकी नफ़ी फरमाई। हाँ, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में अपनी 2 साहबज़ादियाँ दी। एक साहबज़ादी का विसाल हुआ, दूसरी साहबज़ादी निकाह में दी। उनका विसाल हुआ तो फरमाया कि अब मेरी कोई बेटी नहीं है जिसका मैंने निकाह करना हो। अगर मेरी 40 बेटियां होती तो भी मैं तुम्हारे निकाह में देता। ये अमल फरमाकर उम्मत को ये तालीम दी कि ये जो हम तोहमात का शिकार हैं ये बिल्कुल बेकार बातें। तो इसलिए बिल्कुल एक घर में 2 बेटियां 3 जो भी है हमें देखना चाहिए। एक घर में भी और एक साथ उनकी शादी करना, मतलब जाओ डिफरेंट घर सारी चीजें हैं नहीं, ये इसमें भी कोई वो नहीं, ये भी सब, बल्कि हम देखें इसमें तो सहूलत है। अलग अलग अगर हम शादियां करते हैं तो ज्यादा खर्चा होता है। बना के रखा हुआ है सोच के। हाँ, ओह गॉड। अच्छा सर, वहम का इलाज वहम का इलाज तो बिल्कुल है, उसकी मेडिसिन है, उसका ट्रीटमेंट है, इस तरह के वहमों के इलाज लोग अच्छे हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल 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 बिल्कुल, जैसे डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है वैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट है। और दूसरी बात ये है कि एक वहम बीमारी है और एक नॉर्मल वहम है।
نارمل وہم اگر ہوتا ہے تو اس کا بالکل دینی علاج ہے, دینی طریقوں پہ کرنا چاہیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بیماریاں بھی ہیں اس میں خالی دوا کام نہیں کرتی, آپ اس کے ساتھ دینی طریقہ کار احادیث ہیں اس میں تو کوئی بحث ہے ہی نہیں نا, اور نہ اس میں سوال جواب زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اور قرآن شریف کے ترجمے ہیں جو چیزیں بالکل واضح ہیں, اس میں کبھی بھی ڈاؤٹ آنا ہی نہیں چاہیے مسلمان کو. جتنا آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا, جتنا آپ کو ڈاؤٹ نہیں آئے گا, اتنا ہی انسان. ابھی میں بتا رہا تھا, ابھی وہ آیا تھا اس میں کہ جو لوگ مارے گئے ہیں اس میں افغانستان کی وار میں, جو مسلمان مرتا ہے شہید ہوتا ہے اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے, اور جو غیر مسلم جو ان کے مرتے ہیں ان کا جسم سڑنے لگتا ہے. یہ ان کی ریسرچ ہے, ان کے ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے. اب بہت ساری چیزیں ہم کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب میں, ہمارے اس میں اتنی برکت رکھی ہوئی ہے. ہم کو اپنے مسلمانوں کو اپنے آپ کو اعتماد سے اور دین پہ صحیح راستے پہ چلنا چاہیے. بحث کی باتوں سے ذرا دور ہے. 90% جو ہمارا مذہب ہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. وہ 10% میں ہے غیر مسلم اور دوسرے لوگ, ان 10% میں ہم کو لڑاتے رہتے ہیں. 90% میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. 100% میں آرام سے آپ کریں سارے کام. اچھا سر, جب مزے کی بات میں یہاں پہ صرف یہ شیئر کروں کہ ہم لوگ جن لوگوں کو زیادہ ریلیجس سمجھتے ہیں, سر آپ میری اس بات, ہم لوگ وہ زیادہ ان چیزوں پہ بلیو کر کے اور اتنا اس کو قرآن شریف کا لاجک دے کر یا اس طرح کی لاجک دے کے ہمارے ذہنوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اصل میں مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم عالم کے پاس نہیں جاتے, عامل کے پاس جاتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. وہ خود کسی نہیں, جو ریلیجس فیملیز ہیں جو ریلیجن پریکٹس کرتی ہیں وہ اس طرح کی. سر یہ تعویذ پہننا کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ تعویذ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہوں اور قرآن کی آیات ہوں تو احادیث کریمہ سے بالکل واضح. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ بچوں کے گلے میں قرآن کی آیت کو لگا دیا کرتے تھے, لٹکا دیا کرتے تھے. اس کو مؤثر بالذات سمجھنا کہ یہ اللہ کی عطا اور اس کی بغیر یہ فائدہ پہنچا رہا ہے, یہ غلط ہے. جس طرح ایک دوا کے اندر شفا اللہ نے رکھی, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی شفا ہے. اس کو استعمال یوٹیلائز کرنے کا طریقہ کار بتا دیا گیا. میں نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ یہ دعا تعلیم فرماتے تھے, اعوذ بکلمات التامہ, کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے, بری نظر سے, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا موذی جانوروں سے. تو یہ دعا تعلیم فرماتے تھے کہ یہ پڑھا کرو, پانی پہ دم کر لیا کرو. حدیث شریف کے اندر واضح طور پر ہمیں ملتا ہے کہ ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا تو صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ, جیسے حدیث میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ شریف میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. اس کو دم کر کے اور پانی اس کو دم کیا ہوا پلا دیا جائے یا اس پر دم کر دیا جائے. تو دین نے ہمیں جتنی سہولیات دی ہیں وہ دیکھیں, اسلام میں نے بتایا کہ تمام مذاہب کو ساتھ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا, یعنی وہ کسی کے تابع ہونے نہیں آیا, باقی ادیان کو اپنے تابع کرنے آیا. تو اصل چیز تو ہمارے پاس ہے. اب غیر مسلم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. غیر مسلم باقاعدہ کتابیں موجود ہیں. نماز کا جو طریقہ ہمیں دیا گیا, آج ہالینڈ کے اندر ڈاکٹر جو ورزش ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے بتا رہے ہیں وہ نماز سے ملتی جلتی ہوتی. وضو کے اندر لاجک رکھی گئی کہ تم ہاتھ 3 بار دھو اور چہرہ دھو. وہ دھونے کا ہے, وہ اس سے ہم اسکربنگ کرتے ہیں سرجن. تو وہ سب آج ہمارے پاس موجود ہے, لیکن چونکہ ہم اپنے محور سے ہٹ گئے اور دوسروں نے سمجھا کہ اس چیز میں کامیابی, وہ اس پر ریسرچ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں اور اس کے پازیٹیو ریزلٹ ان کے سامنے موجود. دیکھیں, رشوت ہے, دھوکے بازی ہے, فریب ہے, سچ بولنا, سارا یورپ میں ہمیں اتنے دن وہاں پہ رہا, وہاں ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم مسلمانوں کو کرنی چاہیے وہی کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, ہم کچھ اور ہی بلیو کر کے کچھ اور ہی سوچوں میں گم ہیں. جی اچھا جی, وقت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے سیگمنٹ کا, اور بہت مزہ آیا ہے سیگمنٹ میں. آنکھیں کھلی, آئی اوپنر سیگمنٹ تھا, لیکن آئی ہوپ ہم لوگوں نے اس سے لرن کیا. اور میں صرف ماؤں سے یہاں پہ گزارش کروں گی کیونکہ وہ خود اس توہم پرستی میں پڑی رہتی ہیں اور اپنے بچوں کے دماغ میں بھی یہی ڈالتی رہتی ہیں. تو جنریشن سے جنریشن یہی جو چیزیں ہیں یہ ہمارے جو ریلیجن کا پارٹ نہیں, جو ہمارے بلیف کہیں نہیں ہونا چاہیے تھا ان چیزوں پہ, یہ ماؤں کے تھرو ہم لوگ کے اندر چلتا آ رہا ہے. تو خدا کے لیے جو مائیں ہیں یا بننے والی ہیں یا جو بچیاں ہیں جو بھی دیکھ رہی ہیں وہ فیوچر میں, خدا کے لیے ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دیجئے. یہ سب چیزیں ہمارے ریلیجن کا پارٹ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ بلیو کریں گے ہوگا, لا آف اٹریکشن ہے ان دا ورلڈ, جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نہیں سوچیں گے آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. میں نے اپنے بہت سارے وہموں سے فائٹ بیک کیا اور میں فائٹ بیک کر کے آئی ایم فائن. آج میرا ان کے اوپر بلیف نہیں ہے,
आप भी फाइट बैक कीजिए, किसी चीज़ से कुछ नहीं होता है, सब खुदा की ज़ात होती है जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मुनार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप दोनों ने टाइम निकाला और इतनी अच्छी बातें की हमारे व्यूअर्स के लिए, आई ओपनर बातें। व्यूअर्स वक्त हो गया हमारे बेस्ट 5 के सेगमेंट का, लेकिन मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारा पोल का सवाल है वो रिपीट करती चलूँ। वो ये है कि क्या आप मछली के ऊपर दूध पीते हैं, हाँ या नहीं में आप जवाब दे रहे हैं, और ये जवाब आप हमें ईमेल करके भी दे सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, और जो फेसबुक पे हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, वहाँ पे भी आके आप हमें बता सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम बेस्ट 5 के सेगमेंट के साथ आएंगे, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।